ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دن کی قدر کریں. قدر کرنے والوں کی ہی قدر کی جاتی ہے، جو ناقدری کرتا ہے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، عزتوں سے محروم ہو جایا کرتا ہے، اور نقصان اور خسارے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایام اللہ اور اسپیشلی ان مقدس ایام کی قدر کریں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم سے میسج دینا چاہتا ہے، جو پیغام دینا چاہتا ہے، ان پیغامات کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کا احترام کریں. یہ جمعۃ المبارکہ جو ہے یہ مقدس ساعتیں ہیں، اور جمعہ ہفتوں کا، دنوں کا جو ہے وہ سردار ہوا کرتا ہے. جمعہ پر بھی افضلیت یہ کہ آج کا جو دن ہے اس دن کو حضور سے نسبت ہے، حضور کی یوم ولادت ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک ایسے دور میں جو ہے وہ تشریف لائے جب دنیا کے اندر جو ہے روحانیت ختم ہوتی جا رہی تھی، انسانیت بلک رہی تھی، سسکتی ہوئی انسانیت تھی، مٹتی ہوئی انسانیت تھی، بلکتی اور تڑپتی ہوئی انسانیت تھی، دم توڑنے کے قریب تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موڑ پر، اس سینٹر پوائنٹ پر حضور علیہ السلام کو بھیج کر امت کی اور مخلوق کی رہنمائی فرمائی. حضور تشریف لائے تو بہت ہی حکیمانہ انداز میں، نصیحانہ اسلوب میں خطہ عرب میں حضور پیدا ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 63 سال کی عظیم محنت شاقہ کے بعد حضور علیہ السلام نے جزیرۃ العرب کے علاوہ 4 دانگ عالم میں اسلام کا بول بالا کر دیا. وہ کیا طاقت تھی، وہ کیا قوت تھی، ہم نے 12 تاریخیں پڑھی ہیں، تاریخوں کے صفحات بھرے پڑے ہیں. ہم نہیں، غیر بھی کہتے ہیں، اور غیروں کے بھی غیر کہتے ہیں. ہمارے اپنوں میں وہ جو بیگانہ ہو گئے ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور جو ہمارے کبھی ہوئے ہی نہیں انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے. قرآن پاک کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس کو میں اسپیشلی موضوع سخن بناؤں گا، آواز متاثر ہے، بات تو کرنی ہے آپ سے. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واضح انداز میں فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیفیں دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. اتنا ہی نہیں، لعنت کے بعد جو ہے، اتنا ہی نہیں ہے کہ بس لعنت بھیجنے کے بعد ختم ہے معاملہ، بلکہ اب لعنت جب برس چکی تو اب مزید قرآن پاک نے فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. ان کا استقبال دردناک عذاب سے کیا جائے گا. یہ مطالبہ جو ہے قرآن پاک نے اپنے چیلنج کو، اپنی بات کو، اپنے 2 ٹوک فیصلے کو لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ خبردار، جو لوگ یہ جسارت کریں، یہ جرأت کا کام کریں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے انحراف کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دیں، تو سمجھ جاؤ کہ پھر وہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں. آج گزشتہ شب اور آج کا یہ دن، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو میلاد مصطفیٰ کے لیے تیار کیا ہے. ہم نے کیا پریپریشن کی تھی، ہم نے کیا تیاری کی تھی. کیا فقط میلاد جلسے جلوس سے ہی منایا جاتا ہے؟ کیا صرف میلاد لائٹنگ کر کے ہی منائی جاتی ہے؟ کیا صرف میلاد جو ہے کھانا کھلا کر کچھ اچھی چیزیں تقسیم کر کے ہی منائی جاتی ہے؟ کیا میلاد منانے کے اور طریقے بھی موجود ہیں؟
جی ہاں بالکل، بہت سارے طریقے موجود ہیں. سب سے پہلے اگر آپ کو میلاد منانا ہے تو آپ اپنے آپ کو میلادی بنائیے. آپ اپنے آپ کو شریعت کے اصول پر گامزن کر لیجئے. اپنے آپ کو اس بات کا متحمل بنائیے کہ آپ کے اندر شریعت مصطفیٰ داخل ہو چکی ہے اور آپ سنتوں کے پابند ہو چکے ہیں. اگر آپ اس میں ناکام ہیں تو آگے کی منزلیں ناکام ہیں. ہم 1000 میلاد کر لیں، 1000 فاتحہ خوانی کر لیں، 1000 پروگرام اور 1000 اسٹیج کے گھنٹوں گھنٹہ کے بیانات کر ڈالیں، اگر ہم نے اس پر جو ہے عمل پیرا نہیں ہوئے ہم، تو یقیناً ہماری تمام کوششیں رائگاں ہو جائیں گی. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے خود کے معاشرے کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ عید میلاد منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، ہم وہ نہیں کہتے. عید میلاد تو منانا ہی چاہیے. ایمان والوں کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نبی کی آمد پر خوشی منائے گا، اور مومن یہی کرتا ہے. مومن اس سے کچھ زیادہ نہیں کرتا ہے. وہی بیان کرتا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، وہی بیان کرتا ہے جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، وہی بیان کرتا ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیان کیا ہے، وہی بیان کرتا ہے جو دیگر اولیاء اکرام نے، صوفیاء اکرام بزرگان دین نے بیان کیا ہے، وہی بیان کرتا ہے. اس سے نہ زیادہ کچھ اور نہ اس سے کم کچھ. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ فتووں کی زد میں اسے رکھ دیے ہیں، کیونکہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے جب جس کو محبت جس سے ہوتی ہے اس کا وہ اظہار کیا کرتا ہے. اور ہم کو دنیا والوں سے محبت نہیں ہے، بلکہ جن کے ذریعے سے دنیا وجود میں آئی ان سے محبت ہے. تو اب تقاضا کتنا بڑا ہوگا اس کا فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے. تقاضا اور مطالبہ چیلنجز کتنے بڑے ہوں گے اس کا ہم اور آپ کو جو ہے محاسبہ کرنا ہوگا، اور ہم کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس نوعیت کے ساتھ ہم کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے میلاد، ان کے جنم دن کو، ان کے میلاد کو کس طریقے سے منانا ہے. ہمیں اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. یہ فقط ایک رسمی پروگرام نہیں ہے. اگر آفیشیل چھٹی دی گئی ہے تو آفیشیلی پروردگار عالم کی طرف سے یہ بھی ہے کہ اس دن کو آپ جو ہے عید جانو. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک رسول بھیج دیا. باتیں تو بہت تھی، احسانات تو بہت تھے، نعمتیں تو بہت تھی، مگر پروردگار عالم نے جب اس عظیم رسول کو ہمارے درمیان بھیجا تب اپنے احسان کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا. لقد تاکید کے ساتھ بیان کی، لقد قد بھی تھا، قد سے پہلے لام داخل کیا، اور پھر اس کے بعد اپنی بات کو وزن دے کر بیان کیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں جو ہے ایک بہترین عظیم رسول کو ان میں جو ہے وہ مبعوث کیا. تو یہ بڑی چیز ہے. اب اس دن کی قدر تو ہمیں کرنی ہے. بہرحال تنقیدوں سے دور ہو کر اس دن کی ہمیں قدر کرنی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، اگر ایمان رکھتے ہو تو رسول اللہ کی میلاد پر جو ہے وہ انگشت سنوائی نہیں کریں گے، رسول اللہ کے میلاد پر چوں چرا نہیں کریں گے، رسول اللہ کے میلاد پر جو ہے ہم جو ہے وہ بیجا اعتراضات نہیں کریں گے، بلکہ رسول اللہ کے میلاد کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے اور رسول اللہ کے میلاد کو منائیں گے. فقط جو ہے میلاد جلسے جلوس سے ہی نہیں ہوتا. میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حضور کے پیغامات کا بھی تذکرہ کریں، حضور کی جلوت خلوت کا بھی تذکرہ کریں، حضور بیٹھے ہیں تو ان کا بھی تذکرہ کریں، حضور اگر کہیں پر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں تو حضور کا تذکرہ کرنا چاہیے، حضور آرام فرمائے تو اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، حضور اگر بیدار ہو گئے ہیں تو اس کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، حضور رو رہے ہیں تو اس کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، حضور نے مسکرا دیا تو اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، حضور نے کوئی حکم کو جو ہے عوام الناس کے سامنے پیش کیا تو اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، اور حضور علیہ السلام نے کہیں فیصلہ فرمایا تو اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، حضور نے انصاف کیا اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، حضور نے ظالموں کو ان کے ظلم سے باز آنے کی تاکید کی اس کا بھی جو ہے وہ تذکرہ ہونا چاہیے. یہی تو میلاد ہے. میلاد ہے کیا؟ آپ نے کیا ڈیفینیشن لیا ہے میلاد کا؟ میلاد یہی ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. اس وقت آپ کی مسجد میں ہر طبقے کے لوگ آ رہے ہیں. میں اوپنلی سب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ قرآن پاک کی وہ آیتیں پیش کریں جس میں میلاد کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ میلاد نہ منایا جائے. قرآن پاک کی آیتیں آپ پیش کیجئے، حدیث پاک پیش کیجئے کہ میلاد منانا شرک ہے یا میلاد نہ منائی جائے. کوئی ایسی آیتیں پیش کر دیجئے یا کسی بزرگ کی روایت پیش کر دیجئے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ میلاد نہ منایا جائے. ہمارے پاس تو بہت ساری دلیلیں ہیں، اور جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ناجائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے. کوئی چیز ناجائز ہے اس کے لیے آپ دلیل دکھائیے، بھائی یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، اس کے لیے قرآن پاک سے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، حدیث پاک سے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جائز چیزوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ ناجائز کہتے ہو تو آپ دلیل پیش کیجئے.
تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میلاد منائیں اور شان سے منائیں، شان سے منائیں، اس لیے کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اس طرح سے یوں تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آقا نے جو ہے ہمیں ایک پروردگار کا پتہ دیا ہے، ہمیں ایک سے ملایا ہے، کتنی مشقتوں کے بعد، کتنی پریشانیوں کے بعد۔ یہ جبیں، یہ جو پیشانی تھی، 1000 مراکز سجدہ تھے، سجدے کے 1000 مراکز تھے، مگر ایک مجبور پیشانی تھی، کہیں پتھروں کے سامنے، کہیں درختوں کے سامنے، کہیں جانور چھچھندر کے سامنے، کہیں جو ہے وہ اس طریقے سے پانی کے دھاروں کے سامنے، کہیں پر جو ہے وہ انسان کو معبود بنایا جا رہا تھا، کہیں پتھروں کو معبود بنایا جا رہا تھا، کہیں سورج کو جو ہے معبود بنایا جا رہا تھا، مگر قربان جائیے پروردگار عالم نے ایسا رسول مبعوث کیا کہ پھر جو ہے ان کی حکیمانہ تعلیمات نے مجبور پیشانیوں کو جو ہے صحیح جو ہے پلیٹ فارم عطا کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور صحیح مرکز عطا کیا ہے سبحان کہ اللہ۔ تم جو ہے تمہاری پیشانی ادھر ادھر بھٹکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک پروردگار کے آگے جھکنے کے لیے ہے۔ انہوں نے ایمان کی وہ پختگی ہمیں عطا کی ہے، ایمان کی وہ روحانیت عطا کی ہے کہ ہم کیا، ہماری اولادیں، ہماری پوری نسلیں جو ہے حضور علیہ السلام کی قربانی کا ایک حق ادا نہیں کر سکتی، ایک حق ادا نہیں کر سکتی، مگر اس پر بھی ستم بالائے ستم کہ ہمارا تیور، ہمارا رویہ حضور علیہ السلام کی سنت سے کتنا زیادہ جو ہے بے رخی کا ہے۔ ہم خود اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہم سے نماز ادا نہیں ہوتی ہے، ہم سے داڑھی رکھنے کو کہا جائے تو نہیں ہوتی ہے، اور اس طریقے سے اگر ہمیں کہا جائے کہ ہم سنتوں کا شعار اپنائیں تو ہم سے یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام برائیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، ہر کام کرنے کے لیے ہم رسک لیتے ہیں، مگر بس سنت رسول کی جہاں بات آتی ہے، نمازوں کی پابندی کی بات آتی ہے، تو پھر جو ہے ہم جو ہے وہ اس میں ناکام ثابت ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کی ہے، رسول اللہ نے جو قربانیاں پیش کی ہمارے لیے، حضور پیدا ہوئے تو امت کی فکر کر رہے تھے، اور حضور جب اس دنیا سے کوچ کر جا رہے تھے تب بھی امت کی فکر کی، اور اس امت کا حال تو یہ ہے کہ اب نبی کی میلاد پر اعتراض کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم نبی کی میلاد منا رہے ہیں نا، تو یہ ہمیں توفیق ملی ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، اس کے حکم کے مطابق اس کا میلاد منا رہے ہیں۔ یہ تو بہت سارے لوگ ہیں جنہیں یہ توفیق بھی نہیں ہے، اور ہم کیوں نہ منائیں، جن کا تذکرہ دیگر انبیاء سابقین نے کیا، حضرت عیسیٰ نے کیا، حضرت موسیٰ نے کیا، حضرت آدم کی توبہ جن کے وسیلے سے قبول ہو، اس نبی کا میلاد نہ منائے تو پھر کس کا منائیں گے؟ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک دوسرا رد بھی بہت ضروری ہے، آج کا جو دن ہے وہ علماء اہل سنت کے زیر نگرانی یہ مشورہ طے پایا کہ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے آج کے اس دن کو منایا جائے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا دن ہے، مگر اس وقت ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اور سے اور بڑھ جاتی ہے، اور جتنی ذمہ داری کا ہم احساس رکھیں گے اتنا زیادہ سینسیٹیو مسلمان کہلائیں گے، ہم حساس مسلمان کہلائیں گے۔ ورنہ آپ یاد رکھیے کہ ایسے مسلمان غرناطہ میں بھی تھے، بغداد میں بھی تھے، بغداد میں ایسے مسلمان تھے نعوذ باللہ کہ اگر رسول اللہ کی گستاخی کرنے والا چوراہوں پر آتا تھا تو اناپ شناپ کہتا تھا رسول اللہ کو، گالیاں بکتے تھے لوگ، باضابطہ طور پر لگا دیا گیا تھا کچھ شریروں کو کہ آپ جاؤ چوراہوں پر، نکڑوں پر، ڈکوں پر جاؤ اور وہاں سے محمد رسول اللہ کو گالیاں دو، اناپ شناپ جملے استعمال کرو، اگر دیکھ لینا کوئی ری ایکشن ہوگا تو سمجھ جانا کہ ایمان والے زندہ ہیں، حساس زندہ ہیں، اس شاخ نبی زندہ ہیں، اور اگر کوئی جواب نہ آئے، کوئی ری ایکشن نہ ہو تو سمجھ جانا یہ مر چکے ہیں، یہ زندہ ہو کے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ مر چکے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سے جو روحانیت، عشق نبی کی جو روحانیت ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ وہی ہوا، غرناطہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، بغداد بھی جو ہے وہ برباد کر دیا گیا، یہ سب ہوا ہے، ہمارے سامنے تاریخیں بھری پڑی ہے، اور وہ دن بھی دور نہیں ہے۔ اگر ہم نے بے حسی کا مظاہرہ کیا، ہم نے غفلت کا مظاہرہ کیا تو ہماری بھی آبادیاں ختم ہو جائے گی۔ آج وہی ہے، وہی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ فرانس کے اندر جو گستاخی کا کام کیا گیا ہے، جو ملعون اور قبیح حرکت کی گئی ہے، ایک حساس دل مسلمان اسے قطعی برداشت نہیں کرے گا۔ ایک حساس انسان، مسلمان چھوڑ دیجئے، ایک حساس شخص جو اسے قطعی برداشت نہیں کرے گا۔ کسی بھی روحانی پیشوا کے حوالے سے اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے ہر مذہب کے روحانی پیشوا کا احترام کیا ہے، اس کی دعوت دی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے تعلق سے کسی نے بھی کسی طریقے کی بھی جو ہے گفتگو کی
تو اسے قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ہر دور میں برداشت نہیں کیا گیا ہے، ہر دور میں برداشت نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کا صریح انداز میں جملہ ہے، قرآن پاک کا بیان ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیفیں دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، چاہے وہ ایمان کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر گستاخی کرتے ہوں، تکلیف دیتے ہوں، اور چاہے وہ کفر و شرک کے دلدل میں پھنس کر رسول اللہ کی گستاخی کیا کرتے ہوں، ہر ایک کے لیے حکم برابر ہے۔ وہ مرے گا بھی تو ایمان پر خاتمہ نہیں ہونا ہے اس کا، اگر مسلمان ہے تو ایمان پر خاتمہ اس کا ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے نا، پھر اسے توفیق ایمان چھین لی جائے گی، توبہ کی توفیق بھی اس سے نہیں ملے گی، یہ حال ہے۔ اور پھر مزید کہا گیا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا۔ فرانس کے اندر یہ ایک سلسلہ ہے جو آج سے نہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں ہوا، اتنا ہی نہیں بلکہ پاگلوں کو، بے وقوفوں کو، اوباش بچوں کو لگا دیا جاتا تھا، نقلیں اتارا کرتے تھے، وہ رسول اللہ کو گالیاں دیا کرتے تھے، بہت واقعات بھرے پڑے ہیں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اس سے ہٹ کر، میلاد سے ہٹ کر کچھ باتیں کی جائیں، کہ ہماری ذمہ داری رسول اللہ کے جب عزت پر جو ہے وہ انگلی اٹھائی جائے، رسول اللہ کے ناموز کے حوالے سے گفتگو کی جائے، تو اب ہم ایمان والوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہماری رسپانسبلٹی کس حد تک ہے، ہمیں اسے محسوس کرنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں رد عمل کرنا ہوگا، اس کی مذمت کرنی ہوگی، اور ایمان ایسے سچویشن میں ایمان کیا تقاضا کرتا ہوگا اسے اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد مدعی نبوت 30 ہوں گے، حضور کے زمانے میں بھی ہوئے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، نبوت کا دعویٰ کیا لوگوں نے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حقیقت کچھ اور تھی، نبی تو ایک ہے، اس کے بعد جتنے تھے سب کھوکھلے، ان کے دعوے بے بنیاد۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 نبی ہوں گے جو دعویٰ کریں گے بیچارے۔ اچھا، تعجب کی بات تو یہ تھی کہ ایک عورت نے بھی جو ہے وہ دعویٰ کر لیا تھا حضور کے زمانے میں نبی ہونے کا۔ یہ سر پھرے لوگ ہیں، دنیا تو دنیا، آخرت بھی ان کی برباد، آخرت بھی برباد۔ وہ سلسلہ حضور کے زمانے سے چلا اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچا ہے، اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کبھی حجاب پر پابندی، کبھی داڑھی رکھنے پر پابندی، کبھی پیغمبر اسلام کے پرسنل لائف، ذاتی زندگی پر جو ہے کیچڑ اچھالا گیا، کبھی تعدد زوجات کو لے کر گفتگو کی گئی، کبھی قرآن پاک پر شکوک و شبہات پر تنقید کی گئی، اعتراضات کیے گئے، کبھی اللہ پر اعتراض کیا گیا، کبھی رسول اللہ پر اعتراض کیا گیا، کبھی مسلمانوں کے شعائر پر اعتراض کیا گیا، نہ جانے ایک نہیں سینکڑوں اعتراضات کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں آگے۔ مستشرقین نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے، مستشرقین نے اسلام پڑھ لیا ہے، اور کیوں پڑھا ہے؟ پڑھا اس لیے تاکہ اسلام کے اصل شیپ کو، اصل حسن کو بے نقاب کر کے برائی کے ساتھ پیش کیا جائے، اسلام کو غلط طریقے سے پیش کیا جائے، اس لیے انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے۔ اور ہم ہیں کہ ہم اسلام کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ جس اسلام نے انسانیت کو انسانیت عطا کی ہے، انسانیت کو اخلاق عطا کیا ہے، انسانیت کو پستی سے اٹھا کر بلندی پر لایا ہے، اس اسلام کا حال تو یہ ہے کہ اس اسلام کے ماننے والوں کا حال تو یہ ہے کہ بہت جاہل ہیں ہم، بہت کوتاہ ہیں، بہت غافل ہیں ہم۔ پوری دنیا رسول اللہ کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہے اور ہم خاموش ہیں۔ اس سے بڑا اور کتنا بڑا دکھ کا معاملہ ہوگا، کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، کتنا دردناک سانحہ ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ آج فرانس کے صدر نے کیا ہے یہ کام، فرانس کے صدر نے یہ کام کیا ہے۔ عوام کرتی تو کوئی معاملہ نہیں تھا، رسول اللہ کے کارٹون بنائے گئے اور اس کی توہین کی گئی۔ حضور کا کوئی خاکہ تو نہیں ہے، دنیا چاہے گی بھی تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت بلند کی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو پوری دنیا مل کر بھی رسول اللہ کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی، کیونکہ انہیں جو ہے وہ تائید غیبی حاصل ہے، نصرت غیبی حاصل ہے، حمایت غیبی حاصل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں جہاں حضور علیہ السلام پر اعتراض کیے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ پر اعتراض کیا گیا حضور علیہ السلام نے جواب دیا ہے۔ تو دنیا چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی، مگر ایسے وقت میں ایمان والوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ بغداد والے حادثے کا جو معاملہ جو ہوا، ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی اسی میں شمار ہو، کہ جب رسول اللہ کی توہین کی جا رہی تھی،
رسول اللہ کی گستاخی کی جا رہی تھی. یہ ایمان والے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، انہوں نے ذرا سا بھی جو ہے ایمان کے تقاضے کو نہیں سمجھا، اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا. فرانس کے صدر نے، آج ایک ملک کے سربراہ نے یہ حرکت کی ہے. جب سربراہ مملکت یہ کام کرے گا تو یقیناً ملک کا نظام چوپٹ ہو جائے گا، ملک کا نظام تتر بتر ہو جائے گا، ملک محفوظ نہیں رہے گا، امن و سلامتی کو خطرہ ہو جائے گا. اور رسول اللہ تو ہماری جانوں کے جان ہے، جانے ایمان ہے، تخلیق وجود کائنات کے لیے جو وہ سبب ہیں. ہم اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اس جو ہے وہ نفس سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہی تقاضا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے ہر شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بال بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. آپ بتائیے آپ کی محبت کہاں ہے؟ دنیا نے محبتیں تقسیم کر دی ہے، مگر اب یاد رکھیے کہ ان تمام محبتوں پر رسول اللہ کی محبت کو ترجیح دینی ہوگی. اگر ہم نے اس محبت کو ترجیح نہ دی تو اب ہم احتساب کریں کہ ہم ایمان کے کس درجے میں ہیں، ہم ایمان کے کس درجے میں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مسجدیں آباد نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آوارگی کا شکار ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم سنتوں سے کوسوں دور ہیں. ہزار قربانیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہزار بیانات ہوتے ہیں، ہزار سیرت کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں. ذرا بتائیے کہ ہماری زندگی میں کیا انقلاب پیدا ہوا ہے. ایسے وقت میں جب فرانس کے صدر نے یہ کبھی حرکت کی ہے، مذموم حرکت کی ہے، ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، نکھارنا ہوگا، سنتوں کی اور زیادہ جو ہے وہ پابندی کرنی ہوگی. اپنے اولاد کو، اپنے اولاد کے دلوں میں، ان کے روح میں، ان کے جسم میں حضور علیہ السلام کی محبت کو جاگوزی کرنا ہوگا. انہیں وہ جان پلانا ہوگا کہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہو تو کرے، جو بکنا ہو بکے، مگر اب جب اعتراض ہوگا تو ہم رسول اللہ کی سنتوں کو اور زیادہ جو ہے بڑھا دیں گے، اس کے رسول میں اور زیادہ اضافہ کر دیں گے. اگر یہ ہم نے کیا تو انشاءاللہ جو اس کا ریاکشن یہ ہوگا کہ دنیا کتنے بھی اعتراض کرے. چونکہ ہوا یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کی تاریخ موجود ہے. مستشرقین نے، اب بڑے بڑے رائٹر لوگوں نے، بڑے بڑے لکھنے والوں نے بھی حضور کی سیرت کو پیش کیا ہے، حضور کے اخلاق کو پیش کیا ہے، حضور کے انصاف کو پیش کیا ہے، حضور کی وہ مقدس زندگی کو پیش کیا ہے. اس زندگی نے جو ہے نا اب کافر مشرکین کی، اہل کتاب کی نیندیں اڑا دی ہے. تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے کردار سے نہیں، رسول اللہ کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں. تو اس لیے اب جو ہے وہ بوکھلاہٹ مچ چکی ہے، پریشان ہے کہ کیا جائے. تو اب انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو ٹارگٹ کر لیا ہے. ایسے وقت میں ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اچھا، ایک منظم سازش کا حصہ ہے یہ. کسی مملکت کا سربراہ اگر یہ حرکت کرتا ہے تو یقیناً ملک محفوظ نہیں رہے گا. کوئی ایک عام آدمی کرتا تو ٹھیک تھا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا کام یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مگر کوئی ایک عام آدمی کرتا تو سمجھے، ایک مملکت کا سربراہ اگر یہ حرکت کرتا ہے تو اس سے دوسرے مملکت کے سربراہ کو بھی تحریک ملے گی، اور پھر یہ ہوگا کہ ایک منظم سازش بنے گی، اور پھر رسول اللہ کے حوالے سے جو دشمنی کا اظہار وہ اپنے جملوں سے کریں گے، کارٹون کے ذریعے کریں گے، غلط الٹے سیدھے بیانات دے کر کریں گے، اور مسلمانوں کے جذبات کو ناپنے کی کوشش کریں گے، ان کے ایمان کو ناپنے کی کوشش کریں گے. ایسے وقت میں ہمیں اپنے جذبات کو سلامت رکھنا ہے، اپنے عشق کو تازہ رکھنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. ہم سب مصطفی ہیں، حضور علیہ السلام نے ہمیں خرید لیا ہے، ہم بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں. اس لیے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا سودا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. دنیا نے اپنے آپ کی قیمت لگائی ہے، رسول اللہ کی قیمت نہیں لگائی ہے، وہ بیش قیمت ہیں. کافروں نے دیکھا کیا ہے؟ کافر نے رسول اللہ کو سمجھا کیا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بازار میں چلتے ہیں، بازار میں پھرتے ہیں، یہ ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح سوتے ہیں. بس یہ دیکھا تھا. کافروں نے یہ تھوڑی نہ دیکھا تھا کہ عرش کی رفعتوں میں نہیں دیکھا تھا، خلوتوں میں نہیں دیکھا تھا، اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیکھا تھا، معراج کے سفر میں نہیں دیکھا تھا، طائف کے ان واقعات کو نہیں دیکھا تھا. انہوں نے یہ سب بھی ہے حضور، یہ سب بھی ہے حضور کی زندگی. اس لیے ایسے وقت میں ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رسول اللہ کی زندگی کو اپنائیں.
وہ چلے تو معجزہ ہو، وہ بیٹھے تو معجزہ ہو، وہ مسکرا دے تو معجزہ ہو، وہ رو دے تو معجزہ ہو، وہ اشارہ کر دے تو معجزہ ہو، وہ سر جھکا لے تو معجزہ ہو، وہ سر اٹھا دے تو معجزہ ہو، ان کے دل میں کوئی تمنا پیدا ہو تو وہ معجزہ بن جائے. پوری دنیا مل کر بھی ان کے خاک ان کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ دنیا کیا، وہ صدر کیا ہے، وہ آج ہے کل چلا جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور مل کر رہے گی. دنیا نے دیکھا ہے کہ جتنے گستاخ آئے اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو یوں ہی نہیں چھوڑا. دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تو ہے ہی. دنیا میں اس کو ان کی سزا. اچھا، محدثین نے بیان کیا، اصول جزیہ بیان کیا ہے کہ گستاخی کی جو یہ جرت جو کرتا ہے وہ ایسے ہی نہیں کرتا. محدثین نے بیان کیا اور بہت دو ٹوک طریقے سے بیان کیا ہے کہ جس کے اصل میں خطا ہے وہ رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے. اور ہوا یہی ہے کہ مائکرون جو تھا، وہ مائکرون جو یہ ناجائز طریقے سے پیدا ہوا، تاریخ تو اس کی موجود ہے، ہم نے پڑھا ہے ان دنوں میں، اسی لیے اس نے ایسی جرات کی ہے. اور گزشتہ زمانوں میں بھی ہو چکا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا. ابن اختل نے یہ جرات کی تھی. رسول اللہ کو کہتا ہے کہ آپ کا نسب ثابت نہیں ہے، خود اس کا نسب ثابت نہیں تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ ابن اختل بھی زنا کی اولاد تھا، زنا سے پیدا ہوا تھا، اور رسول اللہ نے اس کے قتل کا حکم دیا. تو جو گستاخی کی جرات کرتا ہے اس کی اصل میں خطا ہے، اور یہ ہوا ہے، دنیا نے دیکھا ہے. کیونکہ وہ محفوظ نہیں رہتے، پھر وہ کسی نہ کسی برائی کی وجہ سے جو ہے ایسی جرات کا ارتکاب کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے پوری دنیا سے، قانون ساز اسمبلیوں سے، کہ ایک ایسا اصول مرتب کیا جائے کہ جہاں بھی کسی بھی مذہب کے روحانی پیشوا کی گستاخی کی جاتی ہو تو اس پر سخت سزا کا انتخاب کیا جائے، سخت سزا مقرر کی جائے، تاکہ کوئی بھی اس طرح کی کوئی واردات انجام نہ دے سکے، کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے کہ جس کے ذریعے سے دوسرے مذہب کے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ان کے روحانی پیشوا کی اگر توہین کی جائے گی تو یقیناً کوئی بھی مذہب کے لوگ ماننے والے جو ہے وہ بھڑک اٹھیں گے، روڈ پر آ جائیں گے، تکلیف ہوگی، اور یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اس لیے ہمارے ملک ہندوستان میں تو جمہوری معاملہ ہے، یہ تو پاکستان وغیرہ میں ہوتا تو ابھی ان کا کام تمام کر دیا گیا ہوتا. یہ کام ہی کیوں کرتے ہو آپ؟ اس لیے ایسے وقت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں تو کھلے دل کے ساتھ منائیں. اور ایسے وقت میں جب رسول اللہ کی گستاخی پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے تو مذہب اسلام کے نام پر ہر وہ فرقہ بھی میلاد منائے، ان پر واجب ہے کہ رسول اللہ کا میلاد منا کر پوری دنیا کو بتائے کہ ہم رسول اللہ کے نام پر متحد ہیں. اعتراض چھوڑ دیں. اب رسول اللہ کی بات آئی ہے، رسول اللہ کی عظمت کی بات آئی ہے، رسول اللہ کے ناموس کی بات آئی ہے. اگر آپ مسلمان ہو تو اس دلیل کو پیش کرو، اس ثبوت کو پیش کرو کہ ہم بھی مسلمان ہیں. میلاد مناؤ، کھلے دل کے ساتھ مناؤ، اور اس لیے مناؤ کہ تاکہ پوری دنیا کے اندر تم یہ بتاؤ کہ ہم میلاد منا کر سنی ثابت کر کے اپنے آپ کو ہم پوری دنیا میں اتحاد کا پیغام دینا چاہتے ہیں. پوری دنیا میں اتحاد کا ہم فرقہ اہل حدیث سے بھی مطالبہ کریں گے، فرقہ وہابیہ سے مطالبہ کریں گے، فرقہ دیوبندیوں سے مطالبہ کریں گے کہ آپ بھی رسول اللہ کے نام پر متفق ہو جاؤ، میلاد منانا شروع کر دو. جب پوری دنیا کے اندر گستاخی کی جا رہی ہو تو ایسے وقت میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رسول اللہ کے نام پر متحد ہو جائیں اور میلاد منانا شروع کر دیں، عشق کی دعوت دینا شروع کر دیں، رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دیں. ہر کسی کے لیے دعوت ہے، چاہے فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہوں. اگر آپ رسول اللہ کے نام پر متفق ہو گئے تو آپ متحد ہو گئے، اور اگر رسول اللہ کے نام پر متفق نہیں ہو پائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اتحاد کی راہ پر نہیں لا سکتی. رسول اللہ کے نام پر متحد ہو جائیے. خدا نہ فضول اعتراض کرنا بند کر دیجئے، تنقید کرنا بند کر دیجئے. بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. لوگوں کو آپ نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بہت لوگوں کو راہ راست سے آپ نے ہٹا دیا ہے. خدا نہ آج مت کیجئے. رسول اللہ کے اوپر گستاخی ہو رہی ہے، رسول اللہ کے ناموس محفوظ نہیں ہے. اس لیے ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے وقت میں ہم بلا امتیاز رسول اللہ کا میلاد منائیں. ان کے لیے بھی واجب ہے، ہمارے لیے بھی واجب ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ کی میلاد منائی جائے. اس لیے زیادہ کچھ میں نہیں کہتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میلاد کے اس موقع پر ہم دیگر برادران وطن کو بھی اپنا پیغام سنائیں. رسول اللہ نے جو امن کا پیغام پوری دنیا میں دیا ہے، پروفٹ آف پیس ہیں، امن کے پیغمبر تھے، امن کے دائی تھے، دنیا کو سکھانے آئے تھے، دنیا کو تربیت دینے آئے تھے. ایسے وقت میں ہم حضور کا سائلنٹ میسج،
خاموشی کے ساتھ حضور کا واضح میسج خاموشی کے ساتھ دیگر برادران وطن کو بھی پہنچائیں. اگر ان سے کسی کی دوستی ہو تو اس روز جو ہے کچھ کتابچے وغیرہ ان کی خدمت میں پیش کریں, ان کو کوئی تحفہ دیں آپ, تاکہ اسلام کے خلاف جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل جائے اور وہ بھی اسلام کے قائل ہو جائیں. آپ ان دنوں میں مریضوں کی عیادت کریں, ان کی عیادت کو جائیں تو درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں, ان کی عیادت کریں, ان کے لیے آپ پھلوں کا انتظام کریں, دواؤں کا انتظام کریں, جو بیوہ ہو چکی ہیں ان کا خیال کریں, جو یتیم ہو چکے ہیں ان کا خیال کریں, جو بےکس مجبور ہیں ان کا خیال کریں. رسول اللہ نے یہی کیا تھا نا. رسول اللہ کی دعوت کیا تھی؟ رسول اللہ کی یہی دعوت تھی کہ جو مجبور تھے, جو پریشان حال تھے, اللہ کے رسول نے انہیں خوشحال بنا دیا. خود رہ کر فاقے میں اوروں کو جو ہے غنی بنا دیا تھا, اوروں کو مالدار بنا دیا تھا. رسول اللہ نے چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیرانہ زندگی, شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے, مگر رسول اللہ نے یہ نہیں کیا. رسول اللہ نے لوگوں کو خوش کیا, خود رہ کر فاقے میں لوگوں کو خوش رکھا. تو ایسے موقع پر جب ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں تو کچھ اس طریقے سے بھی منائیں, کچھ اس طریقے سے بھی میلاد مصطفیٰ منائیں. لوگوں کو خوش کریں, آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں, درود پاک کی محفل کریں, بلا امتیاز گھروں کے اندر کریں. آپ اپنے گھر میں کریں, اپنے فیملی ممبر میں کریں. اور اس وقت آپ عہد کریں کہ ہم سنتوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا رسول اللہ کے نام پر؟ ہاتھ اٹھا دیں. آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کون رسول اللہ کے نام پر ابھی بیدار ہے اس وقت. کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھائیں, ایک بار کھلے دل سے ہاتھ اٹھائیں. آپ کون کون رسول اللہ کے نام پر جو ہے سنتوں پر عمل کرے گا؟ نمازوں کی پابندی کریں گے؟ کون کون کرے گا؟ زور سے انشاءاللہ کہیں. کریں گے انشاءاللہ. میلاد مصطفیٰ کے دن یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ مسجد گلشن طیبہ انشاءاللہ جو ہے وہ اب پھل رہے گی. جو ہی مؤذن نے اذان دی تو ہماری مسجدیں انشاءاللہ ہماری صفیں بھرتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ. یہ عہد کر لے. رسول اللہ نے اسی لیے ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے قربانیاں پیش کی ہے. اگر ہم ان کی قربانیوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی. آج ولادت کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, اگر رسول اللہ ناراض ہو جائیں تو کتنی تکلیف کی بات ہے. آج پوری دنیا کے اندر رسول اللہ پر جو ہے وہ طنز کسے جا رہے ہیں, تانے دیے جا رہے ہیں. تو ایسے وقت میں ہم اور آپ اپنے بچوں کو تربیت دیں, خود بھی تربیت حاصل کریں, کتابیں پڑھیں, سیرت کی کتابیں پڑھیں, تاریخ کی کتابیں پڑھیں, علماء کے قریب بیٹھیں. مبلغین آپ کو بلاتے ہیں, اجتماعات میں آئیں, آپ درود پاک کی محفل کریں, لوگوں کو دعوت دیں, اچھے سے اخلاق پیش کریں. آپ اپنے پورے معاشرے کے اندر, اپنی سوسائٹی کے اندر لائٹنگ آپ کریں. لائٹنگ کے نام پر آپ نمازوں کو نہ چھوڑیں, نمازوں کو نہ چھوڑیں. اگر ہم نے لائٹنگ کی, نمازیں چھوڑ دی تو جو ضروری کام تھا وہ تو ہم نے چھوڑ دیا. اب لائٹنگ کر کے آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہو؟ میں محلے کے بچوں سے بھی گزارش کروں گا کہ فقط یہ ایسا نہیں کہ ہم عوام کو سنا رہے ہیں, آپ کی بھی اصلاح ہونی چاہیے, ہر کسی کی اصلاح ہونی چاہیے. ہماری تو ہماری, آپ کی تو آپ کی, سب کی اصلاح ہونی چاہیے. میلاد مصطفیٰ کے دن تہیہ کر لیں کہ اب اگر ہم شعور رکھتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر انشاءاللہ نمازوں کو قضا نہیں کریں گے. نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. سنتوں کی پابندی کریں گے اور میلاد مصطفیٰ اس انوکھے انداز میں منائیں کہ پوری دنیا میں امن کا پیغام جائے. اس بار تو جلوس نہیں ہے, روح کانپتی ہے, دل تڑپتا ہے, ہر جگہ آزادی ہے, یہیں پر پابندی ہے. بہرحال آپ اپنے اپنے طریقے سے اس دن میں گھروں میں درود پاک کی کثرت کریں اور اس طریقے سے اپنے اپنے گلی میں, اپنے اپنے کوچے میں بغیر کسی شور شرابے کے آپ محفلوں کا انعقاد کریں. آپ اپنے گھر میں بھی انعقاد کریں, اپنے پڑوس میں بھی انعقاد کریں محفلوں کا, اور حضور کی سیرت بتائیں, حضور کی قربانیوں کو پیش کریں اور درود پاک کی مجلس سجائیں, نوری محفل کریں, بیانات رکھیں. اس طریقے سے آپ پروگرام وغیرہ کیجئے اور میلاد کی محفل کو منائیں. پروردگار عالم نے چاہا تو انشاءاللہ میلاد حقیقی طور پر میلاد منانے والوں میں ہمارا شمار ہوگا اور انشاءاللہ دنیا تو دنیا, انشاءاللہ آخرت بھی ہماری سرخرو ہوگی. تو میں تمام سے گزارش کروں گا, دوران بیان جو بھی خطا ہوئی پروردگار معاف فرمائے, اور تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ پیغام میلاد جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیں, صفحہ درست کر لیں.